ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا حکومت آپ کی غداری کا مقدمہ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے عمران خان؟ دیکھیے، ہم اس وقت جنگ کے حالت میں ہیں. انڈیا ہمارا بدترین دشمن ہے اور اسپیشلی اس وقت کی مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی RSS آئیڈیالوجی کو لے کے، اپنے اکھنڈ بھارت کے منصوبے کو لے کے بہت سنجیدگی سے ان چیزوں پہ غور کر رہی ہے. ان کا ہمیشہ جو بیانیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی پاکستان مخالف ہے اور وہ بڑے کامیابی سے ابھی تک اپنے فالس فلیگ آپریشنز کرتے رہے. اب آ کے مئی میں ان کو اس مہارت سے، اس بہادری سے، جس طریقے سے ہماری پاک افواج نے ان کے زوم کو ختم کیا، ان کی اسٹرینتھ کا جو تھا کہ ہم بڑا ملک ہے، ہماری اکانومی اسٹرانگ ہے، ہمارے پاس رافیل طیارے ہیں، یہ وہ ہر چیز کو ختم کیا. ڈاکٹر اور صاحب مجھے پوری ذرا اپنی دنیا گورنمنٹ میں کے بارے میں بتائیے گا، کیا آپ کی گورنمنٹ بانی چیئرمین پہ غداری کے مقدمے کا پلان اس کر کا رہی؟ دیکھیے اس کا آنسر یس اور نو تو نہیں ہو سکتا. یو نیڈ ٹو نو اینڈ یور پبلک نیڈس ٹو نو دا کانٹیکسٹ کہ کیوں یہ اگر چیز ٹیبل پہ آئی ہے تو کیوں آئی ہے، کیا اس کی وجہ بنی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی نا. ہمیں صرف گورنمنٹ کو نہیں بلکہ پوری عوام کو سوچنی پڑیں گی کہ جب Okay, let me rephrase my question. You guys are thinking about this issue, planning, thinking. Let me rephrase this. کہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا بٹ آپ پلاننگ یا تھنکنگ کے پروسیس میں تو ہیں. دیکھیے، بیکاز اس صورتحال کے اندر جب انہی آرمڈ فورسز جو ہماری حفاظت کی ضامن ہے، ہماری سرحدوں کی سالمیت کی ضامن ہے، ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے جائیں، اس قسم کے ورڈز یوز کیے جائیں، اس قسم کی لینگویج یوز کی جائے، ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جائے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ان کے اندر پہلے بھی انہوں نے 9 مئی کیا اور 9 مئی میں بھی انہوں نے فوج کے اندر سے کوشش کی کہ کسی قسم کا وہاں پہ انسرٹنٹی کریٹ ہو جائے، اور وہی آج بھی ان کا ہے ایجنڈا. تو اس صورتحال کے اندر ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں آن دا ٹیبل آئیں گی. سو عمران خان پہ غداری کا مقدمہ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیبل پر اس وقت موجود ہے. یہ all these things are being discussed کہ ان کی جماعت کے ساتھ کیا کرنے، ان کے ساتھ کیا کرنے، اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ کیا کرنے، یہ ساری چیزیں لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے ڈسکشن ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس میں یہ دیکھا کہ انہوں نے ظاہر غصہ بھی تھا اور انہوں نے ثبوت شواہد کے ساتھ بتایا کہ PTI کا سوشل میڈیا ویب لنکس کیا ہیں، کیسے کنیکٹڈ ہیں، کس طرح انڈیا، افغانستان، انٹرنیشنل فورسز جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں پاکستان کے خلاف جو کام کرتی ہیں، وہ کس طرح ان کے ڈیجیٹل میڈیا کو کیپٹلائز کر کے استعمال کرتی ہیں، کیا لینگویج ٹویٹ کے اندر چیئرمین کی طرف سے یوز کی گئی اور اس کو کس طریقے سے بعد میں بھی اس کے بعد جو کچھ ہوا. لیکن ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ تو کیا آپ بین کرنے کا پلان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہماری ڈومین ہی نہیں ہے، یہ تو ایک اسٹیٹ نے فیصلہ کرنا ہے، گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ کی گورنمنٹ ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکی، سوچ بچار پر ہی معمور ہے. دیکھیے، یہ ساری چیزیں سوچ بچار کے ساتھ کرنی چاہیے. ہم ان کی طرح کوئی امیچور پارٹیز نہیں ہیں کہ فوری طور پہ ہم ایک ڈیسیجن بنائیں اور اس کے اوپر ہم جو ہے کر لیں. یہ ایک بہت اہم فیصلے ہیں، اس کے اوپر سوچ بچار ہوگی. ہمارے تمام اتحادی جماعتوں کو اس کے آن بورڈ لیا جا رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ کیا بہترین چیز ہو سکتی ہے. اور PTI ایز اے جماعت تو ویسے ہی اب ریکگنائز نہیں ہو رہی نا. وہ تو انہوں نے اپنی انٹرنل معاملات کو خود اتنا بگاڑ لیا ہے کہ وہ ریکگنائز نہیں ہو رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ PTI میں اتنا انتشار ہے اس وقت، اتنی گروپنگ ہے، اتنے گروپس بن چکے ہیں جو سابقہ PTI جماعت مانی جاتی تھی، کہ اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے یہ ایک سوچنے سمجھنے والی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے اپنے بیان اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس بہت اہم چیزیں کرنے کے لیے. ہم نے ملک کی معیشت کو سنبھالا اور آج الحمدللہ ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. پاکستان میں ٹرانسپیرنسی بہتری کی طرف جا رہی ہے، پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا فوکس مین جو ہے وہ یہی ہے. ان کی طرح ہمارا فوکس یہ نہیں تھا کہ کس طرح سے سیاسی انتقام لیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خود بند گلی میں دھکیل دیا ہے. انہوں نے اپنے تمام سیاسی راستے جو ہیں وہ خود بند کر دیے اپنے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.